السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور ہر قسم کی بڑائی ہر قسم کی تمجید و تمہید اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے خاص ہے۔ بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الرسل خاتم الانبیاء اشرف الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور ہزارہ اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہو تمام آل رسول، اہل بیت اور تمام صحابہ کرام اور اس امت کے تمام اولیاء کرام صالحین کرام، اللہ جس جس مقام پہ وہ آرام فرما رہے ہیں اللہ مزید ان کے درجات کو بلند فرما۔ محترم سامعین حضرات، اس سے پچھلے خطبہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق بڑے اختصار کے ساتھ گفتگو کی، اور آج اس مبارک اور مختصر وقت کے اندر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اگر ہماری نماز صحیح نماز ہو گئی تو پھر اس کے نتیجہ میں ہمیں کیا فائدہ ملے گا۔ ایک تو پہلا فائدہ یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر انسان کی نماز صحیح ہو جائے تو وہ ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کی فحاشی سے نماز اس کو روک دیتی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ ہوا۔ آقا یہ بندہ صبح کو نماز پڑھتا ہے اور رات کو یہ چوری کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو ان قریب اس کی نماز کو چوری سے روک دے گی، اور ہوا بھی ایسا۔ تو نماز اگر نماز بن جائے اس کے فوائد اللہ پاک نے استعانت اور مدد مانگنے کا ایک بہترین طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر تم پہ کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تو پہلا نمبر تو ہے صبر، دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں خود کلیہ بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، صلاۃ حاجت کی نیت کر لو اور نماز سے فارغ ہو کر کے دعا کرو، کیونکہ نماز کی دعا کی قبولیت کا ایک خاص وقت بھی ہے۔
ویسے تو جب بھی آپ دعا کریں اللہ کریم قبول فرماتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا ای دعا اسما، آقا سب سے زیادہ دعا کون سی قبول ہوتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قال جوف اللیل الاخر، اگر بندہ تہجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھ لے اور اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرے تو اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ وَدُبُرُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ، اور دوسرا مقام فرضی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ کریم آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ اب رب کائنات نے ہمیں یہ ایسا کلیہ دیا، ایسا طریقہ دیا، آج کوئی پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے، انسان بعض دفعہ ویسے ہی بھٹک جاتا ہے، غیر اللہ کے سامنے جا کے مشکل کشائی پیش کرتا ہے اور ان سے حاجت روائی کی تلقین کرتا ہے۔ تو رب کائنات نے یہ نماز ہے، انسان جب اللہ کے دربار میں پیش ہو جاتا ہے رب کی تعریفیں کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر اس کے بعد وہ رکوع میں چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اللہ کی ذات کے سامنے، پھر اس کی بھی انتہا کہ اپنی پیشانی کو وہ زمین پہ رکھ لیتا ہے اور پھر التجا کرتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ میں ادنا ہوں تو اعلیٰ ہے، میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے، پھر اپنی حاجت پیش کرے۔ نماز رب کا قرآن بھی یہی بات کہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اگر مدد مانگنی ہے نا تو نماز کو وسیلہ بنا لو، لیکن نماز خشوع والی، نماز خشوع والی، نماز اللہ کے سامنے اس طرح پیش ہو جانا کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ بات تمہارے ذہن میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر اپنے رب کے سامنے آپ پیش ہو۔ بڑی سے بڑی مشکل اللہ کریم حل فرما دیتے ہیں۔ پہلی مثال قرآن پاک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ دے خلیل پیغمبر نے باپ نے گھروں کر دیتا ہے، ہجرت کر لئیے، آپ دے چچا دے گھر آپ دی شادی ہو گئی، آپ اپنی بی بی سارا نو نال لے کر کے ہجرت کر لئی، گھر چھوڑ دیتا، چل دے جا رہے ہیں، ایک ایسا علاقہ آیا او دی اندر بستی دی اندر شہر دی اندر داخل ہوئے، اتھوں دا بادشاہ بڑا ظالم، بڑا ہی فاسق اور فاجر، زانی قسم دا بادشاہ، اونو جا کے سپاہیاں نے دسیا ساڑی سرحد پار کر کے ایک مرد آیا ایک عورت اور وہ بڑی خوبصورت ہے، بادشاہ نے آرڈر دے دیتا ہے، بادشاہ نے بلا لیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نو بھی گرفتار کر لے آئے، بی بی سائرہ نو بھی ایک گرفتار کر لے آئے، ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج میرے مسلمان بھائی نماز دے فائدے سن لے، پھر نماز نو نماز بنا لے، پھر نماز تے نو فائدے ضرور دے گی، کیونکہ رب کائنات دا اعلان غلط نہیں یہ ہو سکتا۔ رب کائنات نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میں رب اعلان کر کے کہنا ہے اگر تسی اپنی نماز نو نماز بنا لو تے تسی کدی بھی گناہاں دے قریب نہ جاؤ، بے حیائیاں دے قریب نہ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حضرت بی بی
سائرہ نو کمرے دی اندر ڈک دیتا ہے. بادشاہ دی نیت خراب ہوندی ہے. اس وقت بادشاہ پوری نگاہ دے نال اے پورے ارادے دے نال او دے کمرے دی اندر داخل ہوندا ہے تے حضرت بی بی سائرہ فرماندیاں نے مینوں کھٹکتے گئی نا, کیونکہ میں سنیا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فرمایا سائرہ اگر ایسا واقعہ پیش آ گیا تے مینوں نہ پوچھیا نال کون ہے تے میں آکھیا میری بہن ہے. تے تانوں اگر پوچھن نہ تے تسی بھی کہنا پے اسی بہن بھرا ہیں. کیوں کہ اس دنیا دے اوتے اس سرزمین دے اوتے مسلمان بھائی ہوندا ہے تے میرے تے تیرے تو علاوہ ہن مسلمان ہی کوئی نہیں. تے اس واسطے اسلامی رشتے دی روشنی دے اندر حضرت بی بی سائرہ ول بادشاہ پوری نگاہ دے نال ایک کمرے دے اندر داخل ہویا ہے. حضرت بی بی سائرہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. نماز پڑھ رہیاں نے تے فرماندیاں نے رب کے دعاواں کر دیاں نے اللہم ان کنت آمنت بک برسولک وَأَحْسَنَتْ فَرْجِي إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَٰذَا الْكَافِرَ. اللہ میں ایمان والی ہاں, میرا خامن تیرا نبی آ, میں او دے تے ایمان رکھنی ہاں تے سونے ربا سی ایسی جگہ تے پھس گئے ہاں. ہن ساڈی اے تے مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں. تے نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے, دعاواں کرنی شروع کر دیتی ہیں. فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ, اللہ ایک کافر میرے تے مسلط نہ ہون دے بھی, میری عزت دی تو حفاظت کری. اینی گل کہی ہے بادشاہ نو مرگی دا دورہ پہ گیا ہے, ہاتھ موڑ گئے نے, منہ مڑ گیا ہے. حضرت سائرہ فرماندیاں نے میں ویکھیا تے میں خود گھبرا گئی. میں آکھیا اے عرشاں والے اللہ, اگر اے ماریا گیا مر گیا تے انہاں ساریاں نے کہنا ہے اللہم ان یمت یقال ہی قتلتو, سارے نے کہنا قتلتو, اے جڑی عورت ہے انہیں قتل کیتا ہے سارے بادشاہ. سونے ربا پھر تے نوائی ایک مسئلہ کڑا ہو جانا ہے تے اللہ اینو اس حالت وچوں اس کنڈیشن دے وچوں کڈ دے. اللہم یمت یقال ہی قتلتو. آپ نے دعا کی تھی, بادشاہ ہوش وچ آ گیا, لیکن اے بدبخت پھر وہی نیت نال اگے بڑھتا ہے. بازو شل ہو جاندے نے, زمین اتے گر جاندا ہے. حضرت سائرہ منظر ویکھ دیاں پیاں نے, پھر دعا کی تے اللہ نو جانو نہ مار دی, کیونکہ اسی تے قیدی بن کے بیٹھے ہی تھے تے باہر رولا پہ جانا. اللہ نے پھر ہوش دے وچ انہوں لے آندا. اے تیسری مرتبہ بھی پڑھیا ہے لیکن چارہ نہیں چلیا, زمین نے اجازت نہیں دیتی پہ قدم پٹن دی کہ طاقت ہی نہیں, ختم ہو گئی. ہن فیصلہ کر لیا کہ اس عورت نو کچھ نہیں کہنا. اس تو پہلے بھی ایک عورت میرے کول آئی ہے جیدہ نام ہاجرہ ہے, اے دیتے بھی میں قبضہ نہیں کر سکیا تے حاجراتے بھی نہیں کر سکیا. اے کوئی وکھریاں ہی چیزاں نے. حضرت سارہ نو کہنے لگے جلدی نکلو میرے شہر وچوں, اپنے خامد نو بلا, کرایہ لے لو, مال لے لو, راہ وچ خرچ بھی کر لیو تے آ میں ایک لونڈی بھی دینا ہے, اے تیری خدمت بھی کریا کرے گی. حضرت حاجرہ بھی مل گئیاں, مال بھی مل گیا, عزت دی حفاظت بھی ہو گئی. اللہ کریم نے نماز دی برکت دے نال ایسے واضح رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ
او ایمان والو مشکل آ جائے تے استعانت کیویں منگنی آ؟ نماز دے ذریعے منگنی آ. نماز پڑھ، رب دے سامنے اپنی ضرورت پیش کر. اللہ کریم فرماندے نے فرمایا ایمان والیو اپنی نماز نو نماز بنا لو تے پھر ویکھنا تہاڈی نماز تہاڈی مشکلات دے وچ عرش والا رب جے دے سامنے تسی جھک جاؤ گے اور رب تہانوں کیویں بلند کر دے گا. دوسری مثال، یمن دے وچوں ایک قافلہ روانہ ہویا ہے. کس واسطے؟ جہاد فی سبیل اللہ دے واسطے کہ اللہ دے رستے دے اندر اسی جہاد کرنا ہے. البدایہ والنہایہ دے اندر روایت موجود ہے. امام بہقی نے اپنی بہقی شریف دے اندر یہ واقعہ نقل کیتا ہے. فرماندے نے مجاہدین دا گروہ تیار ہو گیا اللہ نو راضی کرنے واسطے، اللہ دی رضا دی خاطر کہ اللہ دے رستے دے اندر نکلنے ہیں کفار دے نال جنگ کرنے واسطے. ایک قافلہ چلدا جا رہا ہے، رستے دی اندر ایک مجاہد دا گدا اور رستے دے اندر مر گیا. اور دوسرے کہنے لگے بھئی یار ساڈی سواری تے بہ جا. انکار کر دیتا، میں تے نہیں بہنا. کیوں جی؟ یار اسی اگے روانہ ہونا ہے، تیرے کو سواری کوئی نہیں. فرمایا پتہ جی کدے واسطے نکلے ہیں؟ کنوں راضی کرنے واسطے نکلے ہیں؟ اللہ نو. فرمایا ہن تسی جاؤ نظر تے مینوں اپنے رب نو مناؤ دیو. نماز نیت لئی. نماز وچ کی آندا ہے؟ اللہم انی جیتو من الدسنیہ. اے دسنی علاقے دے وچوں چلے سن. اے اللہ میں دسنیہ وچوں چلے آئی تینوں راضی کرنے واسطے مجاہدن فی سبیلک، تیرے رستے دے اندر جہاد واسطے تیری رضا دی خاطر، دنیا دا کوئی لالچ نہیں. تے میرے اللہ میں اس بات کا بھی اعلان کرنا ہے وَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اللہ میرا اے بھی ایمان ہے کہ مردیاں نو زندہ کرن دی طاقت بھی تو رکھنا ہے. سبحان اللہ. تے پھر میرے اللہ میرا اے بھی ایمان ہے وَتَبَاسُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جیڑے اسی اپنے مردے دفنا کے ہونے نا اے مٹی وچ رلے ہونے نے، قیامت دا دن ہونا ہے تے اللہ تو مٹی دے وچ ہونا سارے نو زندہ کر دینا ہے. تے اللہ یہ تے قیامتیاں گلاں نے نا. میرا ایمان ہے تیری ذات دے اوتے کہ زندگی اور موت تیرے ہاتھ وچ. کدی مردیاں جو زندہ نکال دینا ہے، کدی زندیاں جو مردہ نکال دینا ہے. تے اللہ سونیا جہاد واسطے جا رہے ہیں، سواری مر گئی ہے تے نماز نیت لئی دعا منگن لگ گیا، ہاتھ اٹھائے ہوئے نے عرش والے اللہ میری سواری نو زندہ کر دے. امام بیکی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اس طرح سلام پھیر کے نا تے اپنے گدے والے انج موڑ کے ویکھیا تے کان جھاڑ کے گدا اٹھ گیا. کان جھاڑ دیا ہویا او زندہ ہو گیا. کن نے زندہ کیتا؟ میرے اللہ نے کیتا. کس دے ذریعے کیتا؟ استعانت بالصلاۃ دے ذریعے کیتا. نماز دا فائدہ نوٹ کر. اللہ کریم فرماندے نے اے 5 وقت دی نماز، اج یہ ہوئی نماز ساڈے اوتے بوجھ بنی پئی ہے. اسی 5 بھی نہیں پوریاں کرتے. تہجد دا وقت اجے وکھرا ہے نا، لیکن ساڈے کول 5 نہیں پڑھیاں جاندیاں. اے 5 ٹائم دی نماز مومن دے کول بہت بڑا ایک سرٹیفکیٹ ہے ایمان والا، لیکن بشرطے ساڈی نماز بن جائے. اے نہ ہوئے کہ کدی اسی سجدے دے اندر پے ہوئیے تے ذہن جڑا وہ دکان تے ہو گئے. تے
تے جیڑی گلاں بھلیاں ساریاں نماز وچ یاد ہون، جیڑا کھاتا بھلیا ہوندا ہے وہ نماز وچ یاد ہوندا، کہ شیطان جڑا ہے نا یہ دشمن ہے انسان دا، یہ سارے کام کردا ہے میں اس نماز نہ پڑھن دے ماں، یہ وسوسات، یہ خواہشات، یہ دنیا داری یہ سامنے لے کے آواں۔ اس واسطے نا اللہ والے نے کیا ہے کہ یہ نماز نو معمولی نہ سمجھے، یہ 5 وقت دا نمازی بن، پھر ویکھ دے فائد کہن والا کہندا ہے 5 وقت نمازاں پڑھ لے، او 5 وقت نمازاں پڑھ لے، نال یاد خدا دی کر لے، او جنت رب دی تو حاصل کر لے، اوتھے رب دا ملے دیدار میاں، 5 وقت نماز گزار میاں، اے دے فائدے بے شمار میاں۔ اے جے نماز اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو جاندا ہے تے کی کہندا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کریم فرماتے نے میرے بندیا میرے دے دروازے تو کدی مایوس نہیں لوٹے گا، میں تیری مراد پوری کروں گا۔ اسے واسطے کرن والا کہندا جو 5 وقت نماز ادا ہوے گا او وچ بہشتاں جاوے گا، او وچ جنت ڈیرے لاوے گا، او لٹے موج تے عیش بہار میاں، 5 وقت نماز گزار میاں، اے دے فائدے بے شمار میاں۔ 5 وقت نماز جو پڑھدا ہے رب رحمت اس تے کردا ہے، رب رحمت اس تے کردا ہے، نالے دور مصیبتاں کردا ہے، اور نالے دور مصیبتاں کردا ہے، ہوئے مٹھی بڑی گفتار میاں، اور 5 وقت نماز گزار میاں، اے دے فائدے بے شمار میاں۔ اس واسطے اللہ فرما او ایمان والو اللہ کو مدد منگنی ہے تے نماز دے ذریعے منگ لیا کرو، اے تہاڈی نماز دی ادا جیڑی اللہ نو اینی پیاری لگدی ہے کہ جدوں تو اپنی پیشانی زمین اتے رکھی ہوندی آ تے اللہ فرماندے نے لوگو اے اصل وچ اپنے رب دے قدماں وچ چکیا ہویا ہے، تیرا سجدہ اللہ دے پیراں وچ ہوندا ہے، رب دے قدماں وچ ہوندا ہے۔ کدی یہ رب نو حاضر ناظر سمجھ کے تے ذرا نماز پڑھیا کرنا، تینوں پتہ چلے پہ میں رب دے کے ہاتھ جوڑ کے کھلوتا ہے تے پھر سجدہ کر رہی ہیں تے اس رب دے سامنے اے جناب جھکیاں ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ دا قرآن اس بات دی گواہی دیندا ہے۔ آزرا قرآن سنو ایمان تازہ ہوئے، پھر اگے چلیے۔ تیسرا واقعہ تینوں سناواں، اے میرے نبی دا ایک صحابی ہے، اسد الغائبہ دے اندر یہ روایت موجود ہے، اور حضرت زبیر بن عوام اے فوت ہو گئے، انہاں دا بیٹا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اے میرے نبی دے پھوپھی زاد بھی آ، کہیں دینے ابا جی فوت ہو گئے، سر تے قرضہ بڑا، میں ڈائری انہوں نے کھولی نا تے عبداللہ بن جعفر 10 لاکھ روپیہ صرف وہ دا نکلیا تے قرض دینا میرے ابو نے، ہن میرے کول اینی پسلی کوئی نہیں، میں خیر تصدیق واسطے نا چل پیا، عبداللہ بن جعفر دے گھر پہنچیا، جا کے کیا جناب میں اج ڈائری ابا جی دی ویکھیے، او دے اندر لکھیا ہویا ہے جو بھی رائج الوقت سکہ سی لیکن موجودہ 10 لاکھ بنتا کہ انہاں قرض میرے ابو نے تو اڈا دینا سی، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ان نہیں ہے جو نہ لکھیا
صحیح لکھیا ہے. تے کہنے لگے عبداللہ بن جعفر او بیٹا جے نہیں حیثیت نا تے میں معاف کر دینا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر فرمان لگے نا میں سے تصدیق واسطے آیا ہے. آپ ٹر لگے نا تے عبداللہ بن جعفر کہنے لگے پھر ٹھہر، تیرے ابا جی دی ایک زمین ہے بڑی بنجر، نہ اٹھے پیداوار بالکل کھنڈرات پئی آ، اگر انہاں پیسیاں دے وچوں مینوں جیڑی نکما ٹکڑا ہے نا وہ مینوں دے دے. حضرت عبداللہ بن زبیر فرمان لگے آؤ جی اس جگہ تے آ گئے. تے عبداللہ بن جعفر بھی تے ایک نیک بندہ سی نا، کہنے لگا جی یہ ٹکڑا میرا ہو گیا، تہاڈا قرض کلیئر ہو گیا. اپنے خادم نو بلایا کہ قرآن کہندا ہے جدوں بھی کوئی مشکل آوے تے مدد منگنی ہوئے تے نماز پڑھ کے منگیا کرو. اے مصلا وشا اتنے ذرا مصلا وشا لیا ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا عرش والی اللہ زمین بھی تیری ہے آسمان بھی تیرے نے، جے تو بدلا نو آڈر دے میں تے برسات بھی اوہی برساؤں دے نے، تیرے حکم دے تابے نے. اللہ زمین بنجر ہے تے میں تیرے کول عرضہ کرنا ہے سونے اللہ پانی یہ تھے کوئی نہیں، کتے میں اسے ٹکڑے دے وچ چشمائی دے دے. نماز پڑھ پڑھ کے خادم کہندا ہے میں عبداللہ بن جعفر نو ویکھیا سجدوں سر اٹھایا نا تے اونی جگہ آنسواں نال تر ہوئی رو رو کے. تے اپنے خادم نو بلایا فرمایا آ ادھر. جی حضور. فرمایا مصلا چوک اے جے مصلی دی جگہ نا جتھے سجدہ کیتا ہے ایتھوں پٹڑی شروع کر. اجے تھوڑی جی زمین پوٹی تھلیوں جناب زمین پھٹی تے چشمہ جاری اور پانی روکدا نہیں. حضرت عبداللہ بن جعفر نو اطلاع ہو گئی. آپ ہسدے ہسدے کہندے زمین واپس کرنی ہے، ہن زمین مینوں واپس کرنی ہے. آپ فرماندے نے ہاں جے تو انج راضی ہے تے میں زمین بھی تیری واپس کر دینا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آ جڑی رب نے میرے تے رحمت کیتی ہے ایدے اوتے قبضہ نہیں میں کرن دینا. تو حضرات اللہ پاک نو تیری نماز بڑی پسند ہے، شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیتا تے تو اندازہ کر جے 5 ویلے دی نماز نہ پڑھے تے کنے سجدے دی تو کردا، تے پھر تو رب دا تے احسان دے نہیں سکدا. سب تو بڑا رب دا احسان ہے کہ تینوں انسان بنایا ہے، اور رب تینوں کتا بلا بھی بنا سکتے سن کہ نہیں؟ اے ہوئی شکر ادا نہیں تو کر سکتا. اللہ نے تینوں انسان بنایا، رج کے سونا بنایا. پھر اس تو بڑا احسان رب دا اے ہے کہ اللہ نے تینوں مسلمان بنایا. پھر اس تو بڑا رب دا احسان اے ہے کہ تینوں امام الانبیاء دا امتی بنایا. کس قدر رب دے احسان. تے اللہ پاک نے تینوں حکم دیتا ہے اپنے نبی دے ذریعے پیا 5 ٹائم حاضری دے، تیرے کاروبار دا بھی خیال رکھے ہے. تے جناب اللہ کریم فرماندے نے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفِ النَّهَارِ وَزُلُفٌ مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. فرمایا تو نماز پڑھ، میں نو اپنی جلالت دی قسم ہے تیرے سارے گناہاں تے رحمت دا قلم چلا کے تیرے گناہ معاف کر دیا گا. کوئی بھی نماز دا فائدہ ہے، اے بھی نماز دا فائدہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس وچ بیٹھا ہے، مسند احمد اندر روایت موجود ہے.
فرماندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس وچ بیٹھا میرے پیٹ وچ وٹ اٹھیا اینا کو درد تے آقا علیہ السلام نے چہرہ بدل دیا آیا آکھیا ابو ہریرہ کی ہویا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ پیٹ وچ درد بڑا ہو رہا ہے۔ اچھا تھوڑی دیر تو بعد پھر پوچھا ہاں ابو ہریرہ جی بھی درد ہوندا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جان کٹ رہا ہے۔ فرمایا اٹھ پھر انج کر قم فصلی فإن الصلاة فإن فی الصلاة شفاء ہن انج کر نماز دی نیت کر لے پئی یا اللہ میری درد ہٹا دے اللہ اکبر۔ جدوں سلام پھیریا نا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ابو ہریرہ ہن سنا۔ فرمایا اللہ دے سونے پیغمبر انج اج وی کدی درد ہویا ہی نہیں سی۔ وجہ کی ہے انہاں دی نماز سی، ساڈی نماز نہیں۔ اپنی نماز والے ویکھ ہر رکعت بھلے ہونے اسی، 2 پڑھیاں کہ 3 پڑھیاں، 3 پڑھیاں کہ 4 پڑھیاں، پھر جناب سجدے وچ ہوئی جائے تے ساڈے خیال ہور بنے نہیں۔ یکسو ہو جا، خشوع اور خضوع اپنی نماز دے اندر لے آ، پھر اے دے فائدے نوٹ کری کہ کس قدر اس نماز دے فائدے نو مل دے نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کنز العمال دی روایت ہے، کنز العمال دے اندر موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام دے پھوڑا نکلایا ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ نے صلاۃ حاجت پڑھی یا اللہ آ میرے گدود کٹھ گیا تکلیف بھی بڑی ہے یا اللہ تو درست کر دے۔ پیر تے انگوٹھے تو چلیا، لت وچ آ گیا، کمر وچ آ گیا، گردن تے آ کے رک گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی تے دعا کی تھی، ایتھوں چل کے لت وچ آ گیا، پھر نماز پڑھی ایتھوں چل کے لت وچ آ گیا، لتوں پھر نماز پڑھی پھر اپنے انگوٹھے تے پیر دے آ گیا۔ ہن جناب نماز پڑھی سویر نو اٹھے تے ویکھیا تے نشان بھی کوئی نہیں۔ او بھائی نماز نو نماز بنا، ایسے واسطے اللہ کریم فرماندے نے وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد اضل سواء السبیل۔ اللہ کریم فرماندے نے انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، جے تسی نمازی بن گئے تے سمجھو میں تواڈے نال ہاں، میں تواڈے نال ہاں، اور جتھے آواز مارو گے، کیونکہ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے جدوں بندہ کہے یا اللہ تے اللہ پتہ نہیں کنی واری کہندے ہاں میرا بندہ کی منگنا ہے کی لینا چاہندا ہے۔ او بھائی اس کیفیت نو اپنے تے طاری کر، نماز نو نماز بنا، خشوع اور خضوع دے اندر لیا، تیرا رکوع اور تیرے سجود اس انداز نال ہو جان کہ جناب پھر تیرے ایک ایک حرف دے وچوں آواز آئے تے رب آکھے بے جا میں تیری نماز نو قبول فرما لیا تے ہن منگتا تو جا عطا میں کردا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز پڑھ کے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والے دے نال ہے۔ اور نماز سے متعلق فرمایا جس طرح میں شروع ہی دسیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو بندے دے متعلق دسیا کہ نماز بھی پڑھتا ہے چوریاں بھی کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، کچھ نہ کہو، جتنے دی نماز بن گئی اے چوری دے قریب بھی نہیں جائے گا۔ معلوم ہے ہویا سانو ایک کلیہ مل گیا، جے ساڈی نماز بن گئی، اسی دھوکھے بازی
جھوٹ بولنا، ایک دوسرے نو غیبتاں کرنیاں، ایک دوسرے نو گالیاں دینا، ایک دوسرے دا مال کھانا، ایک دوسرے دے مال تے قبضہ کرنا، بھراواں دے حصے کھانے، بہناں دے حصے سب کھا لینے، اے اگر ساریاں چیزاں ہیں تے یقین کر لے تیری نماز کوئی نہیں ہو۔ جے نماز تیری نماز جدن بن جانی آ، تینو کسے نہ پولیس دی لوڑ پینی ہے نہ ڈنڈے والے دی لوڑ پینی ہے۔ اسے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے عرضہ کردے سن، سونیا گناہ ہو گیا، حد مقرر کر لو۔ یہ تے چور نو لبنا پیندا تھانے وچ رپٹ درج کرا کے، تے جدوں انہاں دی نماز بن گئی، انہاں دی غلطی ہو گئی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود پیش ہو گئے، سونیا غلطی ہو گئی ہے، حد لا لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائیو، اے نماز کا فائدہ، اے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، جنت بھی مل جائے گی اور بخشش بھی ہو جائے گی اور دنیا دی مشکلات بھی حل ہو جان گیا۔ اللہ پاک تو دعا ہے، اللہ پاک مینوں اور تانوں اپنی نماز نو صحیح پڑھن دی توفیق فرمائے۔ اگلا جمعہ کرنا ہے، جیڑا نماز نہیں پڑھدا آگے مولوی جی دعا کرو کاروبار نہیں چلدا، اے مولوی جی دعا کرو کاروبار بڑا مٹھا پہ گیا، او بھائی کالی وجہ نال پہ گیا؟ رب دا قرآن تے پڑھنا، اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے؟ فرمایا کہ جس وقت بندہ رب تو دور ہو جاتا ہے تے اسی سب تو پہلے وہ روزی تنگ کرنے ہیں بھی ہونی ہے شرم کر لوے، تے اس واسطے جے روزیاں دے اندر برکت پیدا کرنا چاہتے ہو تو نمازاں پڑھو، اپنی اولاد نو نماز ول لے آؤ، اپنی بیوی نو نماز ول لے آؤ، اپنی بچیاں نو نماز ول لے آؤ، اپنے بچیاں نو نماز ول لے آؤ۔ اللہ تو دعا ہے اللہ پاک سانو نمازی بنا دے وے اور ساری نمازاں صحیح نمازاں بن جان اور وہ تو اسی خوب مستفید ہوئیے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق فرمائے۔ آئندہ نوٹ کر لینا 30 منٹ دے ہوتے انشاءاللہ جمعہ ختم ہو جایا کرے گا، دن یعنی گھٹ ہو گئے نے، اس واسطے 30 منٹ دے ہوتے اسی جمعہ ختم کر دیا کریں گے۔ کوشش کرو آؤن دی ویلے نال، کیونکہ ساڈے حالات یہ ہوئی نے، اے ہوئی رونا ہے تواڈے اگے بھائی جہے بعد چاہتے ہیں جمعہ پڑھن صرف حاضری لواؤن آتے آ، بھائی یار مسلمانوں کے گھر جمے حاضری تے لوائیے نا، اور کوئی شوق نہیں پہلے آن دا، پہلے آ کے نفل پڑھن دا، قرآن دی تلاوت کرن دا، سورہ کاف دی تلاوت کرن دا، کوئی فکر فوقہ نہیں۔ تے اللہ ساری رہنمائی فرمائے، اللہ سانو توفیق دے وے، اسی اپنے آپ دی اصلاح کر لئیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔